نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور زمانے کا، وقت کا، دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا غریب، مفلس اور کنگال اگر کوئی انسان ہے تو یہ انسان ہے کہ جو اپنی کی نیکیاں دنیا کے اندر کیے نیک اعمال دن قیامت ان کو ایسے بانٹے گا، ایسے بانٹے گا، ایسے بانٹے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ یہ بات میرے بھائیوں حقیقت پہ مبنی بات ہے، یہ صرف سننے سنانے تک یا پھر کسی ناول ڈائجسٹ اخبار کی یہ رپورٹ نہیں ہے، بلکہ یہ روایت صحیح الجامع کے اندر صحیح سند کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے بے تکلفی کی گفتگو ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ اتدرون مل مفلس، آپ کو پتہ ہے مفلس کون ہے، کسے کہتے ہیں مفلس؟ یہ مفلس نا اسی سے لفظ افلاس ہے، یعنی کنگال، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، غریب، ماڑا بندہ۔ تو صحابہ کرام نے جب سنا تو مفلس کا لفظ، ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ جو بندہ مالی حساب سے بالکل کمزور ہے اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں جواب دیا کہ اللہ کے نبی، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں، خزانے نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً objection لگا دیا، فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں میری امت کا مفلس ترین انسان کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، فرمایا میری امت کا مفلس وہ انسان ہے کہ جو قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی۔ مقصد کیا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ہر قسم کی نیکی موجود ہوگی، لیکن وہی بات آ گئی کہ ایک طرف نیکیوں کا انبار ہے اور دوسری طرف بدلہ لینے والے کھڑے ہیں، جن کے ساتھ اس نے ظلم زیادتی کی ہوگی، جن کے حقوق تلف کیے ہوں گے، جن کا روپیہ پیسہ کھایا ہوگا، جن کو گال گلوچ کی ہوگی، لڑائی جھگڑا کیا ہوگا، جن کی چغلی اور غیبت کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک وہ آئے گا جو آ کر کے کہے گا اللہ اس بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، مجھے برا بلا کہا تھا۔ دوسرا کھڑا ہو جائے گا وَقَذَفَ هَذَا، بندہ کہے گا اللہ اس نے میرے اوپر دنیا میں الزام لگایا تھا، میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ ابھی یہ بندہ عدالت میں وہیں پہ کھڑا ہوگا، ایک تیسرا کھڑا ہو جائے گا وَآكَلَ مَالَ هَذَا، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے گا اللہ اس نے میرے دنیا میں میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، روپے پیسے کھا گیا تھا، میری جائیداد زمین جاگیر کھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ کھڑا ہوگا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وہ کہے گا اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کیا تھا، میری خون ریزی کی تھی۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی، ایک اور آ کر کے کہے گا اللہ یہ وہ بندہ ہے وَضَرَبَ هَذَا، اس نے دنیا میں مجھے مارا تھا۔ اب یہ سارے بدلہ لینے کے لیے اس کے چاروں اطراف ہیں۔ اللہ رب العالمین انصاف فرمائیں گے، حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ،
اللہ رب العالمین فرمائیں گے بندو اس سے بدلہ کیسے لیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج تم اس طرح کرو کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں اٹھا کے لے کے جا سکتے ہو تم لے جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے جسے اس نے گالی دی ہوگی وہ بھی نیکیاں اٹھائے گا، جس کے اوپر الزام لگا ہوگا وہ بھی نیکیاں اٹھائے گا، جس کا مال کھایا ہوگا وہ بھی نیکیاں اٹھائے گا، اسی طرح جس کو قتل کیا ہوگا وہ بھی نیکیاں اٹھائے گا، جس کو زور و کوب کیا ہوگا وہ بھی نیکیاں اٹھائے گا۔ یہ سارے نیکیاں اٹھا کر کے لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نیکیاں دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بدلہ لینے والے بندے اور بھی کھڑے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ انصاف تو کرنا ہے، مظلوم کو اس کا حق تو دلوانا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اب تو نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، تم اس طرح کرو کہ تمہارے کھاتے جتنے گناہ ہیں اٹھا کے اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحات پہلے جس کی نیکیاں پہاڑوں جتنی بڑے بڑے انبار لگے ہوئے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے نیکیاں بھی ضائع ہوگی اور اس کے کھاتے میں سارے گناہ ہی گناہ۔ مقصد کیا کہ نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ نماز، نہ روزہ، کچھ بھی اس نے اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع نہیں کیا۔ ضرور عبادات کی، ضرور نیک کام کیے، لیکن ان نیک کاموں کی حفاظت نہیں کی۔ یہ ڈر لے کر کے وہ نہیں جیا کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے میری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نیک عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ بے فکری میں ہر ایک کی غیبت بھی کرتا رہا، چغلی بھی کرتا رہا، ہر ایک کا حق بھی کھاتا رہا، ناپ تول میں کمی کرتا رہا۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہر قسم کا گناہ جس کا تعلق حقوق عباد کے ساتھ ہے اس نے کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے حق میں جنت کے بجائے جہنم کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، بڑا حساس مسئلہ ہے اپنی نیکیاں بچانے کا۔ نیکیاں بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وگرنہ ہم خوش فہمی میں دیکھیں نا، نماز بھی پڑھیں تو ہماری نماز قبول نہ ہو، اگر ہمیں کوئی بتا دے بھائی تیری نماز قبول نہیں ہوئی، تو ہمارے دل کو کتنا دھچکا لگے گا، کتنا افسوس ہوگا۔ تو یہی میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ جب دن قیامت اللہ پاک فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، انسان کئی ایسے ہوں گے بد نصیب کہ جنہوں نے عمل کر کر کے اپنی پیشانیاں تھکا دی ہوں گی، تھکے ہارے ہوں گے، لیکن جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے ان کی نیکیاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گی، ردی کی ٹوکری میں ڈال کے فرمایا تسلا نارا حامیہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو جلا دیا جائے گا۔ نیکی کرو، اللہ ہمیں ہمت طاقت عطا فرمائے۔ فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگا دو نیک کام میں، دوڑ لگاؤ۔ جو نیکی کر رہا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر، جو بندہ کسی کی نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہے، جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا ہی نیکی کی ترغیب دلانے والے کو بھی اللہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن نیکیوں کی حفاظت بھی لازمی کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا، اللہ کرے گی ہماری محنت کاوش اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان تقریباً سارے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ پاک سب کا بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے۔ اسی طرح اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما دے۔ ایک بہت پیاری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابن ماجہ میں اور اسی طرح سنن نسائی کے اندر روایت آتی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو بندے حاضر ہوئے، آ کر کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں دونوں اکٹھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، ان میں سے ایک جو تھا بڑا ہی نیک تھا،
بڑا ہی نیک تھا. اس کی شب و روز کی زندگی کا تقریباً اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا. نفلی عبادات، صدقہ و خیرات، اور اس کے دل کے اندر شہادت کی تمنا. لیکن دوسرا اس کی بنسبت تھوڑا کمزور تھا. سینئر اور جونیئر کا مسئلہ لے لیں. صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو یہ جو عبادت کے اندر ایکٹیو تھا نا، فاستبقوا الخیرات، ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے نکلنے والا. جنگ کے اندر جہاد کا اعلان ہوا تو یہ میدان کارزار میں کودا، لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. ظاہر بات ہے شہید کا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ پہنچتا ہے، اللہ پاک قرض کے علاوہ باقی سارے گناہ اس کے پہلے معاف فرما دیتا. یہ شہید کے لیے ترہ امتیاز ہے. شہید کا مقام ہے کہ ابھی اس کے جسم سے روح پرواز نہیں کرتی، اللہ سارے پردے ہٹا کے جنتی محل کا دیدار اسے دنیا میں کرا دیتے. یہ شہید کی فضیلت ہے کہ قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جاتا ہے. یہ شہید کی فضیلت ہے، شہید ہوتے ہوئے اسے اتنا درد بھی نہیں ہوتا جتنا یہ چیونٹی اور کیڑی کے کاٹنے سے درد ہوتا. یہ شہید کی فضیلت ہے. دن قیامت اسی طرح خون میں لت پت اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو شفاعت کا اختیار بھی دیں گے اور اللہ رب العالمین اسے اپنی جنت کا مالک بھی بنائیں گے. اتنا مقام کہ اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تم اپنا مال اپنی جان میرے راستے میں قربان کرو، بدلے میں بان لهم الجنہ، میں تمہیں اپنی جنت کا مالک بنا دوں گا. فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے. سال مزید گزر گیا. دوسرے جو صحابی تھے جو نفلی عبادت اتنی خاص فرضی، تو اس کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سستی کریں. ہو صحابی اور فرضی نماز میں سستی ہو. آپ پوری زندگی کھنگال لیں صحابہ کرام کی، سارے صحابہ کی سیرتیں اٹھا کے دیکھ لیں، کسی ایک نبی کے صحابہ کی آپ نماز ایسی ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی نے نماز نہ پڑھی. ہماری تو گنی چنی پڑھی ہوتی ہے نا، لیکن ان کی نہ پڑھی ایک نماز بھی ثابت نہیں ہے. لیکن نفلی نماز کے اندر وہ تھوڑے کمزور تھے. تو سال کا وقت گزرا تو وہ صحابی بھی فوت ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں فوت ہو گئے، میں رات سویا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ان دونوں کے قریب یعنی جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور وہ دونوں صحابی بھی میرے پاس کھڑے ہیں. اچانک جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور جنت کے دروازے میں سے ایک بندہ باہر آتا ہے اور اس صحابی کو کہ جو بعد کے اندر فوت ہوا، سال بعد، جس کی عبادت، ریاضت، نفلی عبادت، صدقہ و خیرات اتنے خاص نہیں تھے، اس کو بلا کر کے کہتا ہے تو جنت کے اندر میرے ساتھ آ. ابھی وہ جنت کے اندر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی بندہ واپس آیا. اس نے دوسرے کو، شہید کو بلا کر کے اسے کہا کہ آؤ تمہاری باری آ چکی ہے، اب تم بھی میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بھی ذہن میں بات آئی، یار جنت ہے، دیر کری گل دی. میں اگے بدن لگا کے جان لگا، وہ بندہ میں نے کہنے لگا کہ بھائی آپ واپس چلے جائیں، ابھی آپ کی باری نہیں آئی ہے، آپ واپس چلے جائیں. اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اچانک خواب سے بیدار ہوئے، مضطرب تھے، بے قراری میں. جب صبح اٹھ کر کے اپنے دیگر صحابہ ساتھیوں کے اندر گئے تو جسے ملتے اسے اپنی خواب بیان کر دیتے. یار میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، وہ دو صحابی جو تھے، ایک شہید ہوا اسے بعد میں جنت ملی، جو اس کے بعد فوت ہوا اس کی عبادات کے اندر، نفلی صدقات کے اندر، عبادات کے اندر بھی کمزوری تھی، لیکن وہ پہلے جنت کے اندر چلا گیا. اب آپس میں چہ میں گوئیاں ہونے لگی، صحابہ آپس میں حیران ہو کے تبصرے کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ شہید کو پہلے جنت میں جانا چاہیے، بعد والا کیسے جنت میں چلا گیا؟ جو گھر کی چارپائی پہ مرا، جس کی وفات، جس کی موت چارپائی کے اوپر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن لی، اللہ کے نبی تک خبر پہنچی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا، پوچھا کس بات پہ تعجب کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے، شہید کا اتنا مقام، اسے بعد میں کیوں جنت ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، بے شک میرا پہلا صحابی عبادت اور ریاضت میں بھی، صوم و صلات میں بھی بڑا ایڈوانس تھا، نیکوکار تھا دوسرے کی بنسبت، لیکن مجھے یہ بتاؤ وہ شہید بھی ہوا ہے، دوسرا جو صحابی تھا اس کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہا؟ عرض کی اللہ کے نبی 1 سال تک زندہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس سال میں رمضان کا مہینہ آیا تھا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ تو بالاولیٰ سال میں آتا ہی آتا ہے۔ آیا تھا، اس نے روزے رکھے تھے؟ ہاں اللہ کے نبی روزے رکھے تھے۔ نمازیں پڑھی تھی، قیام کیا تھا؟ ہاں اللہ کے نبی کیا تھا۔ فرمایا یہی وجہ ہے رمضان کے روزوں کی برکت کی وجہ سے، قیام اور نمازوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے اور شہید کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر اللہ پیدا کر دیا ہے۔ یہ فرق ہے، جس طرح زمین اور آسمان کا فرق ہے، اس طرح اس شہید اور اس روزے دار بندے کے درمیان فرق ہے۔ کتنی فضیلت ہے روزے کی، کتنی فضیلت ہے روزے رکھنے کی۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں بات وہی آ گئی کہ ضرور نیکی کرو، لیکن نیکی کے بعد نیکی کو حفاظت میں رکھو۔ دیکھو کہ کہیں ہماری نقل و حرکت کی وجہ سے کہیں وہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے روایات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ کھوتے دا منہ بند کر لو، انہوں کھان پین واسطے کچھ نہ دو تو کیا ہوتا؟ روزہ ہو جائے گا؟ بھئی روزے کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے کیا ہے؟ ایک ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ۔ جو انسان روزہ رکھنے کے باوجود چغلی، جھوٹی گواہی، دھوکے بازی، ناپ تول میں کمی، گال گلوچ، یعنی اس طرح کی اخلاقی برائیاں نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعمہ وشرابہ، یہ بے شک شام تک بھوکا اور پیاسا رہے، اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم نے روزہ رکھنا ہے، روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کے لوازمات بھی پورے کرنے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ روزہ رکھا، ناپ تول میں کمی ہم نے کرنی ہے، ملاوٹ ہم نے کرنی ہے، جھوٹ ہم نے بولنا ہے، وعدہ خلافی ہم نے کرنی ہے، دوسروں کے بارے چغلی اور غیبت ہم نے کرنی ہے، اور اسی طرح دیگر جو برائیاں گناہ والے کام ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں۔ اور شام کے وقت ہم کس منہ سے ہاتھ اٹھا کے افطاری کے وقت اللہ سے کہیں اللہ تو ہمارا روزہ قبول کر لے، اللہ ہماری محنت قبول کر لے، اللہ ہمارا بھوکا اور پیاسا رہنا قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار میرے بھائیوں سمجھایا ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ خالصتاً اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، اور اسی کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، کبھی نماز کی حالت میں، کبھی غیر نماز، تنہائی کے عالم میں اس کے سامنے گریہ زاری کر کے، رو کے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اسے راضی کریں۔ اسی کے اندر کامیابی ہے، اسی کے اندر فلاح ہے، وگرنہ دن قیامت کا ہوگا، اس دن کا جو نقصان ہے یقین جان لے اس سے بڑا نقصان نہ دنیا میں ہے اور نہ کسی اور جہاں میں ہے۔ جو آخرت کا نقصان، جب اللہ یہ فرما دیں گے کہ تمہاری عبادات میں قبول نہیں کرنے لگا، میں تمہاری طرف نظر رحمت سے دیکھوں گا ہی نہیں، تمہیں معاف ہی نہیں کروں گا۔ اب ظاہر بات ہے جب اس طرح کا اعلان ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے بھی ہوں گے کہ دن قیامت میرے ہوش پہ آئیں گے تو اچانک جب میرے قریب پہنچے گے تو اللہ درمیان میں دیوار قائم کر دیں گے، دیوار حائل ہو جائے گی۔ میں پوچھوں گا اللہ یہ تو میری امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہیں اور ان کی پیشانیاں بھی چمک رہی ہیں، یہ میری امت کی نشانی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں کہ جو آپ کے بعد آپ کے دین کو جنہوں نے خلط ملط کر دیا، حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا،
جنہوں نے آپ کے دین کے اندر ملاوٹ اور بدعات کی آمیزش کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو جائے گا. آپ فرمائیں گے سحقن لمن غیر آبادی، دفع ہو جاؤ، آج میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں محمد تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. میرے بھائیوں، یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے. اس لیے کوشش کریں رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور ماشاءاللہ سارے باشعور ہیں. نماز کا اہتمام کر لیں، 5 وقت نماز کا، نماز کسی صورت میں آپ نہ چھوڑیں. رمضان کے مہینے میں تو پڑھنی ہے. تہیا کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ ہم نے فرضی نماز نہیں چھوڑنی. جب آپ نمازوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کئی برائیوں سے رک جاتا ہے، بے حیائیوں سے رک جاتا ہے، کئی قسم کی بدعات سے، خرافات سے رک جاتا ہے، نافرمانیوں سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور یہ خاص اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جب بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ اللہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. اللہ پاک میری آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. اللہ پاک جن ساتھیوں نے افطاری کا انتظام کیا ہے، جتنے ساتھی ہیں، جتنے نوجوان بھائی ہیں، اللہ پاک سب کی محنتیں قبول فرمائے. اور جتنے یہ ماشاءاللہ روشن چہرے آئے ہیں، جو ہم نے سنایا، اللہ پاک ہمارے لیے باعث نجات بنائے. اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرما دے، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. دیگر جتنے ضرورت مند ہیں ہر